تعالی نے قرآن پاک کے اندر اس بیماری، وہ برائی، وہ گناہ کہ جو ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اس برائی میں، اس گناہ میں مبتلا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ برائی کون سی ہے؟ وہ شر کون سا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اس برائی سے بچنے کی دعا مانگا کرو، اس برائی سے بچو، اس شر سے بچو۔ وہ کون سی برائی ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ میرے بھائیوں، وہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی برائی ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ برائی کون سی ہے؟ وہ برائی میرے بھائیوں حسد ہے۔ حسد، آپ غور فرمائیے، یہ برائی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہر دوسرے بندے کے اندر ہے، ہر دوسرے بندے کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دعا مانگو، اے مالک، جو بندہ مجھ سے حسد کرتا ہے، حسد کر رہا ہے، تو اس سے مجھے محفوظ فرما۔ اب حسد ہے کیا چیز؟ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حسد سے مراد کیا ہے؟ حسد سے مطلب کیا ہے؟ کہ کیا ہر بات حسد ہے؟ ہر چیز کو سوچنا حسد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تعالی نے کسی کو عطا فرمائی، اللہ تعالی نے کسی کو اچھا مکان عطا فرما دیا، اچھی بلڈنگ عطا فرما دی، اچھا کاروبار عطا فرما دیا، کسی شخص کو اچھی اولاد عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اچھا مقام عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو دنیا کے اندر کامیابیوں سے سرفراز فرما دیا، یا اللہ تعالیٰ کی باران رحمت، نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو، وہ حافظ قرآن تو بن گیا، پھر اس کے بعد وہ قاری قرآن بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عالم دین بن جاتا ہے، پھر وہ مفتی بن جاتا ہے، پھر وہ مفتی اعظم بن جاتا ہے، محدث بن جاتا ہے، مفسر بن جاتا ہے، مفکر بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ مالک کسی کو کسی بھی نعمت سے نواز سکتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ مالک بے نیاز ہے۔ وہ کسی کو بہت زیادہ مال دے دیتا ہے، وہ کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کو وہ امیر رکھتا ہے۔ غریب ہونا میرے بھائیوں کوئی عیب نہیں ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، غریب ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ مالک کی تقسیم ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر کا میدان لگا ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا،
تانبے کی تپتی ہوئی زمین ہوگی، اس وقت مالک کل، خالق کائنات، وہ مالک حساب و کتاب لے رہا ہوگا، حساب اپنی مخلوق سے لے رہا ہوگا کہ تم نے اپنے مال کو کس طرح سے کمایا، کس طرح سے خرچ کیا، اپنے جو تم نے علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، سوالات ہو رہے ہوگے، مال و دولت کے بارے میں سوال ہو رہا ہوگا۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا وہ اتنی ہی دیر ہی حساب میں لگا رہے گا، حساب لیتا رہے گا نا۔ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے، جتنا زیادہ مال ہے، یہ مت سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی کٹن حساب ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نہیں ہے وہ جس کو وزارت مل گئی ہے نا، وہ دیکھنے میں تو بڑا وہ ہو گیا کہ یار مزہ آ گیا، مجھے وزارت مل گئی، اس کو یہ نہیں پتا کہ تیرے سر کے اوپر بوجھ کتنا بڑا پڑ گیا ہے۔ سوچنے والی بات ہے یہ کہ تیرے سر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ پڑ گیا ہے، اب کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا، وہ عمر فاروق کہ جو ریاست مدینہ کو چلانے والے تھے، جنہوں نے ریاست مدینہ کو چلانے کا حق ادا کیا، جنہوں نے امیر المومنین بننے کا حق ادا کیا، جنہوں نے غریبوں کا خیال اتنا کیا کہ ایک مدینہ شریف سے دور کوئی مائی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے خالی ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھ کر دلاسے دے رہی ہو، عمر فاروق وہاں پر پہنچ جائیں، پھر وہی عمر فاروق اس مائی کے لیے اپنے کندھوں پر اٹھا کر مال لے کر آتے ہیں، اناج لے کر آتے ہیں، کھانے کا سامان لے کر آتے ہیں۔ وہی عمر فاروق جب اناج اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو ان کا غلام عرض کرتا ہے حضور یہ مال آپ میرے کندھوں پر رکھ دیجئے، میں غلام ہوں آپ کا۔ تو پیارے عمر فاروق یہ امیر المومنین ہے، وقت کے وزیر اعظم، کیا فرما رہے ہیں، اے میرے غلام، اے اسلم، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا یہ بوجھ اٹھائے گا؟ جب حشر کا میدان لگا ہوگا، جب مالک حساب لے رہا ہوگا، کیا اس وقت تو میرے جگہ پر حساب دے دے گا؟ نہیں، اس وقت میں نے خود حساب دینا ہے، تو میں خود یہ مال، یہ اناج اٹھا کر اس بوڑھی اماں کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ وقت کا امیر المومنین، وہ خلیفۃ المسلمین، جو وقت کے وزیر اعظم، پھر کیا کرتے ہیں، اس بوڑھی اماں کے پاس جا کر اناج بھی دیتے ہیں، بچوں کو کھلاتے بھی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، ان کو پلاتے بھی ہیں، اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں، اے اماں عمر کو معاف کر دو۔ وقت کا وزیر اعظم، یہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے کہ بندہ سوچے بس میں وزیر اعظم بن گیا، بس میں ٹیکس پہ ٹیکس ٹھوکتا رہوں، غریب کا خیال نہ کروں، وہ سوچتا میں بچ جاؤں گا۔ ارے تجھے کیا پتا، یہ تو پتا اس وقت چلے گا جب حشر کا میدان لگے گا کہ تو کس کے ساتھ زیادتی کر گیا ہے، تو نے کس کو نوازا، اور جس کا حق بنتا تھا تو نے اس کو نہیں دیا، ان کو تو نے رون کر رکھ دیا، پیاسا بھوکا مار کر رکھ دیا تو نے، یہ اس وقت لگے گا پتا۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا حساب دے گا۔ یہ وقت کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، کیا فرما رہے، دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا بھی حساب دے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حشر کا میدان لگا ہوگا، او غریبوں، یہ مت سوچا کرو کہ مالک تو نے ہمیں کیسا بنا دیا ہے۔ ان غریبوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا مقام عطا فرما دیا ہے، آج صبر کرو، آج صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین،
بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ مالک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ دیا ہے. میرے مالک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو بندہ دنیا میں صبر کرتا ہے، غریبی دیکھتا ہے، فقیری دیکھتا ہے، اپنی سفید پوشی کو چھپا کر رکھتا ہے، جگہ جگہ در بدر بھٹکتا نہیں ہے، ایک در کو تھام کر رکھتا ہے، جگہ جگہ پر جا کر مانگتا نہیں ہے. جو کچھ منگتے بھی بن جاتے ہیں جا کر. ارے منگتا بننا ہے تو رب اس کے محبوب کے در کا منگتا بنو ہے جی. منگتا بننا ہے تو ان کے اس در کا منگتا بنو جہاں سے سب کی جھولیاں بھرتی ہیں، اس در کا منگتا بنو. تو یہ ان غریبوں کے لیے یہ حدیث ہے جو سوچتے ہوں گے یار ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا. ارے تم دنیا میں پریشانی جھیل رہے ہو، تم دنیا میں صبر کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ آخرت میں تمہارا مقام کیا ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ جب حساب ہو رہا ہوگا، امیر جو ہے حساب و کتاب میں پھنسا ہوگا اور غریب جو ہے اس امیر سے 50 سال پہلے، کتنے 500 سال پہلے، 500 سال پہلے امیر سے جنت میں داخل ہو جائے گا ہے جی. امیر سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا. یہ غریبوں کے لیے انعام ہے، یہ غریبوں کے لیے انعام ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کسی امیر کو نوازا ہے، لیکن وہ امیر جو ہے غریبوں کا خیال کرتا ہے، جو مستحق ہیں ان کی مدد کرتا ہے دکھاوے کے بغیر. ریاکاری نہیں، ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. جس طرح سے حسد بہت بڑا گناہ ہے، ریاکاری بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں. میرے محبوب نے فرمایا ایک ہاتھ سے نیکی کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. نیکی ایسی ہونی چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ اکبر کسی کی خدمت کرنی ہوتی ہے یا کسی کو ماہ رمضان جب آتا ہے لوگوں کے گھروں کے باہر رش لگا ہوتا ہے، باہر لوگ گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، لینے والے یار اللہ نے تجھے مال دیا، زکات دینے کا حکم تجھے رب نے دیا ہے. کام تو یہ بنتا تھا کہ تیرے در پر کوئی نہ پہنچے تو خود جا کر مستحق کے گھروں پر جا کر دے کر آئے. حکم تو یہ بنتا ہے نا، حقیقت تو یہ ہے. لیکن کیا کہ وہ جس کو اللہ نے دے دیا ہے، جو بن گیا ہے امیر، وہ سوچتا ہے اب جو آئے تو میرے گھر کے باہر لائن لگا کر کھڑا ہو جائے. وہ سیٹھ جو ہے اندر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے، آرام سے اے سی میں بیٹھا ہوتا ہے. غریب وہ باہر پڑے کھڑے دھوپ میں سڑ رہے ہوتے ہیں کہ کب سیٹھ صاحب باہر آئیں گے تو ہمیں خیرات دیں گے ہے جی. حالانکہ وہ جو دینا ہے اس میں فائدہ کس کا ہے؟ دیکھنے میں تمہیں فائدہ اس کا نظر آ رہا ہے جس کو تم دے رہے ہو. بظاہر تو دیکھ رہے ہو لیکن اصل میں فائدہ تمہارا ہے کہ تم رب اس کے محبوب کی تعلیم کے اوپر عمل کر رہے ہو. ہمیں تو یہ چاہیے نا کہ ہم اس گھر کے پاس جا کر کسی کو بغیر بتائے جا کر اس کی خدمت کر آ جائیں. تو غریب 500 سال پہلے امیر سے جنت میں جائے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے، حسد سے مراد کیا ہے، حسد کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ مال دے دیا، دولت دے دی، اچھی کوٹھی دے دی، اچھی گاڑی دے دی، اچھا بنگلہ دے دیا. اب جو دیکھنے والا ہے، جو دیکھ رہا ہے اس کا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی محلے دار ہے یا کوئی شریکہ برادری جس کو کہہ لے، کوئی ایسا ہے، کوئی بھائی ہے. اگر تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ مالک جو تو نے اس کو دیا ہے اس کو نہیں دینا تھا، مجھے دے دیتا، اس کو نہ دیتا، یہ حسد کہلاتا ہے. یہ حسد کہلاتا ہے. اچھا کسی کو اچھی دولت مل گئی، اچھا مال ملا، اچھی کوٹھی ہے، اچھا بنگلہ ہے، اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دے دیا ہے، رتبہ دے دیا ہے، اچھی اولاد اس کو مل گئی ہے. اب یہ دیکھنے کے بعد وہ بندہ جو سامنے والا جو دیکھ رہا ہے وہ ذہن میں یہ خیال ہے مالک جس طرح سے تو نے اپنے اس بندے کو نوازا ہے، جس طرح سے تو نے اپنے اس بندے کو نوازا ہے، ہر تو نے نعمت اس کو عطا فرمائی ہے، مالک میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، ہے مالک میں بھی تو تیرا بندہ ہوں. مالک جس طرح سے تو نے اس کو نوازا ہے، مالک اپنی رحمتوں کی بارش میرے اوپر بھی برسا دے، میرے اوپر بھی برسا دے. یہ حسد نہیں ہے.
اور میرے بھائیوں حسد نہیں کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ رشک کیا ہونا چاہیے کہ سامنے والا بندہ نیکی کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رشک کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، حسد نہیں کرتے تھے، وہ رشک کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ مال کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے، غزوات کے لیے مال کی ضرورت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ کتنا؟ آدھا مال لے کر آ گئے۔ اب ذہن میں خیال کیا ہے کہ آج میں نا وہ کام کر رہا ہوں کہ ابو بکر سے زیادہ میری نیکیاں ہو جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ رشک ہو رہا ہے نیکیوں کے اوپر بڑھاؤ چڑھاؤ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے مال دولت کی طرف نہیں۔ اچھا، کچھ صحابہ کرام آئے، انہوں نے جو سا اپنا کوئی مال کا چوتھا حصہ لے کر آ گئے، کوئی 2 حصے لے کر آ گیا، کوئی 3 حصے لے کر آ گیا۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں جی، سارا مال گٹھڑی میں باندھ کر، سر پر گٹھڑی باندھی ہے اور تن پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، جس کو بوریے کا لباس کہہ سکتے ہیں، وہ لباس پہنا ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جتنے بھی صحابہ کرام آئے وہ دیتے رہے مال۔ عمر فاروق آدھا مال لے کر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارا مال لے کر آئے۔ عمر فاروق سے بھی پوچھا اور ابو بکر سے بھی پوچھا ہے جی۔ عمر فاروق دیکھیں انداز کیسا ہے میرے محبوب کا، سوالات کیسے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دیکھا کہ آدھا گھر پر کیا چھوڑ گئے؟ حضور آدھا مال لے کر آ گیا ہوں، آدھا مال لے، گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا سارا مال لے کر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اب سوال کا انداز چینج ہو گیا، سوال کا انداز چینج ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے ابو بکر، مال کی بات نہیں کی، پھر مال کی بات نہیں کی، سوال دیکھیے۔ عمر فاروق سے سوال ہو رہا ہے کتنا مال لے کر آئے ہو؟ ابو بکر سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہو رہا ہے، اے ابو بکر بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب کو سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ عرض کرتے ہیں، آقا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ آقا میں تو گھر میں بہت بڑی نعمت چھوڑ کر آ گیا ہوں، میرا گھر خالی نہیں ہوا، میرا گھر تو اب بھی اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ٹاٹ کا لباس پہن کر آتے نا، تو پھر آپ دیکھیے جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر آ رہے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھا میرے محبوب نے، سب نے ٹاٹ کے لباس پہنے ہوئے، بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں، آقا اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے جبریل آج خیریت تو ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں، حضور ابو بکر کی اس ادا کو رب نے اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے حکم فرما دیا، اے میرے سارے ملائکہ آج تم سب ٹاٹ کا لباس پہنو گے، آج تم سب ٹاٹ کا لباس پہنو گے۔ صحابہ کرام رشک کیا کرتے تھے، حسد نہیں کیا کرتے تھے، رشک کرنا چاہیے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو دل میں خیال یہ ہونا چاہیے، مالک اس نے یہ نیکی کیا، میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں گا۔ آج اس نے 3 نمازیں پڑھی، میں 5 نمازیں پڑھوں گا۔ ہم دولت کی طرف بڑا توجہ دیتے ہیں، اس کے پاس 2 گاڑیاں آگی، میں اتنی محنت کروں گا، اتنی محنت کروں گا، میرے پاس 4 گاڑیاں ہو جائیں گی، میرے پاس 2 کوٹھیاں ہو جائیں گی، اس پر بڑا ہم غور کرتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ دنیا کا مال یہیں پر رہ جائے گا، یہ دنیا کی کمائی یہیں پر رہ جائے گی، وہی آپ کے کام آئے گا جو آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوگا، وہی آپ کے کام آئے گا۔ اور میرے بھائیوں رشک کیا کرو، حسد نہیں، نیکیوں میں رشک کیا کرو۔ اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، اس پر رشک کیا کرو، مالک میں بھی تیرا بندہ ہوں، میری اولاد کے اوپر بھی رحمت فرما، یہ بھی تیرا قرآن پڑھ کر حافظ بن جائے، یہ بھی قاری قرآن بن جائے، یہ بھی کوئی محدث بن جائے، یہ بھی مفتی بن جائے۔ مالک میں بھی چاہتا کہ میری اولاد بھی اچھی ہو، میری اولاد بھی تیری فرما برداری میں زندگی گزارے، یہ رشک ہونا چاہیے۔ حضرت
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر خدمت تھے، اور قربان جاؤں صحابہ کرام آپ کی شانوں پر کہ آج کوئی بندہ کسی ایم پی اے پاس بیٹھ جائے نا تو سارا دن پھولا نہیں سماتا، وہ ہاں جی وہ چوڑا ہو کر پھرتا ہے، آج میری ایم پی اے سے ملاقات ہو گئی ہے، آج تو میں علاقے کے ایم این اے کے پاس بیٹھ کر چائے پی کر آیا ہوں، ہے جی وہ پھولا نہیں سماتا، رات کو اس کو نیند نہیں آتی خوشی کے مارے، وہ ایسا ہو جاتا۔ اگر کوئی کسی بڑے وزیر سے مل آئے تو وہ تو پھر اس کی تو آنکھیں آسمان پر چڑھ جاتی، اس کے گردن میں سریا آ جاتا ہے نا، اگر کوئی وزیر اعظم سے مل کر آ جائے تو وہ تو پھر کیا ہی بات ہے، اس کے تو انداز ہی نرالے ہو جاتے ہیں جی، اس کو تو دیکھنے میں دیکھو تو وہ کہتا ہے بس میرے ورگا دنیا میں بندہ ہی کوئی نہیں گا جی ہے۔ تو قربان جاؤں میرے یار، میرے محبوب کے یاروں، آپ کی قسمت پر قربان کہ آپ کیا عرض کرتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس حاضر خدمت تھے، ہائے ہائے ہائے، اس در پر ہے کہ جہاں پر وہ در ہے، آج بھی گنبد خضرا کے اوپر 70,000 فرشتے صبح آ کر میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ شام کو آ کر میرے محبوب کی حضور کے پاس آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جس کی ایک مرتبہ باری آگے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی اس فرشتے کی، ہے جی۔ اور قربان جاؤ صحابہ کرام پر کہ وہ ہر وقت حضور کے قدموں میں بیٹھے رہتے رہے، اور ان اس کے بعد ان مسلمانوں کی قسمت پر کہ جو بار بار در مصطفیٰ پر جاتے ہیں، جو بار بار در مصطفیٰ پر جاتے ہیں، ان کی قسمت پر بھی قربان۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس حاضر خدمت تھے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے یارو، جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حضور کون ہے کہ جو کسی جنتی شخص کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا؟ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا ابھی جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ کچھ دیر گزرتی ہے، ایک شخص آتا ہے، انصاری قبیلے سے ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر وضو کے تازہ اثرات، تازہ نورانیت اس کی جھلک رہی ہوتی ہے، ہاتھ میں لوٹا بھی پکڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں جوتا بھی پکڑا ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتا ہے، کچھ گفتگو کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایک دو روز گزرتے ہیں، پھر میرے محبوب فرماتے ہیں اب جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام پھر تعجب سے دیکھتے ہیں کون وہ شخص آ رہا ہے، دیکھتے ہیں پھر وہی بزرگ، وہی بوڑھا بندہ وہی آتا ہے، اسی طرح سے تازہ وضو کیا ہوا ہے، حضور کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، چند لمحے گفتگو کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ 2-4 دن پھر گزرتے ہیں، پھر حضور فرماتے ہیں اب جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ پھر وہی شخص اسی انداز میں تازہ وضو کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتا ہے، چند لمحے بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کیمے سعادت کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ حضور سے اپنا کیا کہتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں، اور اس شخص کے پیچھے ہو لیتے ہیں کہ یار میں نے کہا حسد نہیں کرنا، رشک کرنا ہے۔ وہ رشک کیا کرتے تھے کہ یار اس کو یہ مقام کس طرح سے ملا، یہ کس طرح سے ان کو یہ مقام مل گیا ہے۔ آپ اس بوڑھے شخص کے پیچھے ہو لیتے ہیں، پاس جا کر کہتے ہیں کہ بابا جی میں چند دنوں کے لیے آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی، بن جاؤ میرا مہمان۔ لیکن دل کے اندر ایک رشک تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون سا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے رب نے اس کو دنیا میں یہ مقام عطا فرما دیا ہے، دنیا میں یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں، 3 دن اس کا مہمان بن کے رہتے ہیں، ان کے دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو رات کو جس طرح سے وہ تہجد پڑھتے ہیں اسی انداز سے وہ بھی اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں، دن میں وہ اپنے کام کاج پہ چلے جاتے تھے۔ انہوں نے 2-3 دن گزر گئے نا، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ میرے سامنے وہ عمل نہیں کرنا چاہتے،
آخر کار انہوں نے پوچھ ہی لیا، رشک کیا کرو نیکیوں کے اوپر، پوچھ ہی لیا بابا جی میں تو آپ کے پاس صرف اس لیے مہمان بنا تھا کہ جو ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے محبوب نے فرمایا 3 مرتبہ کہ اب وہ بندہ جو آئے گا وہ جنتی ہوگا، 3 مرتبہ آپ کے بارے میں میرے محبوب نے یہ فرمایا، تو میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے، مقام عطا فرما دیا ہے۔ بظاہر تو جیسی میں نمازیں پڑھتا ہوں آپ بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے میں نے تہجد پڑھی ہے آپ نے بھی وہی تہجد پڑھی، جس طرح سے میں نے نوافل ادا کیے ہیں آپ بھی اسی طرح سے نوافل ادا کر، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو ان بابا جی نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سنو، میں جیسے تم نماز پڑھتے ہو میں ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں، جس طرح سے تم تہجد پڑھتے ہو میں نے بھی اسی طرح سے تہجد پڑھی، لیکن ایک چیز ہے میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض اور حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں بھی بغض اور حسد نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بابا جی پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے، میرے محبوب نے دنیا میں آپ کو جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ میرے بھائیوں حسد نہیں، رشک کرنا ہے، رشک کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے دیکھا ایک شخص ہے کہ اس کے اوپر ہر طرف دھوپ ہے اور وہ واحد شخص ہے جس کے اوپر ایک بدلی آسمان کی سایہ کیے ہوئے ہے، سب کے اوپر دھوپ، اور وہ بندہ ہے جس طرف جاتا ہے آسمان کا سایہ ایک بدلی جو ہے وہ اس کے اوپر سے اوپر ہی رہتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک سب کے پاس دھوپ ہے، سب کے اوپر دھوپ، اس کے اوپر تیری چھاؤں ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے پیارے موسیٰ وہ میرے اس بندے سے ملاقات کرو جا کر، اسی سے پوچھو جا کر، اسی سے پوچھو جا کر۔ پیارے موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اس بندے سے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، سایہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں، میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں، اور دوسری بات میں نے کبھی بھی کسی کی چغل خوری نہیں کی، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں نیکی کے اندر جو ہے رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، بات ذہن میں رکھیے گا۔ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد ایسی بلا ہے، ایسی برائی ہے یہ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی ساریاں نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ حسد یہ وہ برائی ہے کہ آپ کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ جو ہے سوکھی لکڑی کو لگ جاتی ہے، سوکھی لکڑی کو لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں حسد نہیں، رشک کرنا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 6 بندے جو ہیں 6 انسان ایسے ہیں جو بغیر حساب کے، ایک تو حساب کتاب ہوگا نا، بغیر حساب کے جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان سے کچھ نہیں پوچھے گا، ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ سب سے پہلا بندہ کون سا ہوگا؟ سب سے پہلا بندہ وہ امیر جو مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہوگا، مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کوئی حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور دوسرا بندہ کون سا ہوگا؟ دوسرا عرب جو ہے اپنے تعصب کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا بندہ وہ ہوگا جس کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہوگا، بڑی دولت ہوگی اس کے پاس، لیکن اس کے اندر تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا۔ رب فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر کبریائی ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ جو بندہ تکبر کرتا ہوگا اپنے مال کی وجہ سے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، تیرے پاس کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، جو بندہ کہتا ہوگا میں تو فلاں قوم سے ہوں، تو نیچ قوم کا ہے، دوسروں کو ہیر سمجھتا ہوگا، میرے بھائیوں یہ قومیں ہم نے خود بنائی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کسی شاعر نے کہا ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز میں ہمیں کھڑے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ سب تم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو،
وہ ایک ہی صف میں کھڑا ہے۔ مالدار جو ایسا ہوگا اپنے تکبر کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور چوتھا بندہ سوداگر اپنی خیانت کی وجہ سے، کیا مطلب؟ تجارت دار جو ایسا ہوتا ہے، تجارت کرنے والا، ناپ تول میں خیانت کرنے والا، کمی کرنے والا جو ایسا ہوگا، جو خرید و فروخت میں کمی کرتے ہیں، وہ جو ہوگا بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پانچواں بندہ وہ ہوگا وہ دیہاتی، وہ نادان جس نے علم حاصل نہیں کیا، وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں، اجازت چاہ لوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، میرے محبوب نے فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لاحت تک علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑ جائے۔ لیکن ایک بندہ دیہات میں بیٹھا کہ جی میرے پاس کون سا کوئی آیا تھا، تجھے رب نے عقل نہیں دی، تو جا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ بندے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی ہمارے سر پر گناہ نہیں ہے، کیا تجھے اللہ نے عقل نہیں دی؟ اللہ نے تجھے شعور نہیں دیا؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ وہ بندہ بھی بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور چھٹا بندہ وہ ہوگا کہ جو لوگوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر حسد رکھتا ہوگا، حسد کرتا ہوگا کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ حسد کی ڈیفینیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی جو بے نیازی ہے، اللہ کی جو تقسیم ہے، تم اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ یہ بندہ جو سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یہ سوچتا ہے، وہ مالک کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر اعتراض کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بات کو کہ جو بندہ حسد کرتا ہے وہ رب کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حسد برائیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے بچیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔